وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ جاؤ مسند عادلا نہ سجاؤ مسند عادلا کہ میں خود صلیب بدوش ہوں، مجھے میرے ہی حال پہ چھوڑ دو، نہ ستم کرو نہ کرم کرو۔ نہ سجاؤ مسند عادلا کہ میں خود صلیب بدوش ہوں، مجھے میرے ہی حال پہ چھوڑ دو، نہ ستم کرو نہ کرم کرو۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، آج ہمارے معاشرے میں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے۔ بحث اس چیز کی ہے کہ مسجد اقصی ہماری ہے یا یہودیوں کی ہے، مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے یا نصرانیوں کی ہے، مسجد اقصی کس کے قبضے میں رہنے چاہیے، یہودیوں کے قبضے میں رہنے چاہیے یا مسلمانوں کے قبضے میں رہنے چاہیے، فلسطین کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، مسلمانوں کے ہاتھ میں یا پھر یہودیوں کے ہاتھ میں، فلسطینی لوگ کس کے زیر سایہ ہونے چاہیے، مسلمانوں کے زیر سایہ یا یہودیوں کے زیر سایہ، فلسطین کس کا ملک ہے، مسلمانوں کا، شیعوں کا یا پھر یہودیوں کا؟ یہی بحث میں ایک عرصے سے سنتا چلا آ رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو یہودی لوگ ہیں بہت زیادہ شرارتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ طرح طرح کے رویے رکھا کرتے تھے۔ پھر ایک عیسائی حاکم آیا جس نے آ کر یہود و نصارہ کو مارنا شروع کیا، نہ جانے کتنے خاندان اجاڑ دیے یہودیوں کے، اور خاندانوں کو اجاڑ دینے کے بعد اس نے چند ایک فیملیوں کو زندہ چھوڑ دیا، اور اس نے ایک یہ جملہ بھی ادا کیا کہ جتنے بھی وہ لوگ جو یہودی میں نے زندہ چھوڑ دیے، انہیں زندہ چھوڑنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں آنے والے لوگ یہ نہ کہیں کہ میں نے یہودیوں کو کیوں مارا، کیوں اس حد تک میں نے یہودیوں کے ساتھ ظلم و جبر کیا۔ اس وجہ سے کیا کہ یہ یہودی مسلمانوں کے، عیسائیوں کے اور دوسرے مذاہب کے مخالفت میں سر چڑھ کر بولتے ہیں، اس حد تک وہ شرارت کرتے ہیں کہ آپس میں دنگے فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ انہیں ہر قوم سے نفرت ہے سوائے اپنی قوم کے، کسی قوم کو بھی یہ لوگ برداشت نہیں کرتے، نہ عیسائیوں کو برداشت کرتے ہیں، نہ مسلمانوں کو برداشت کرتے ہیں، نہ ہندوؤں کو برداشت کرتے ہیں، کسی قسم کے کسی بھی مذہب کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ صرف برداشت کرتے ہیں تو اپنے مذہب کو، یہودیت کو برداشت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کو یہ برداشت نہیں کرتے۔ جب ہٹلر نے جب مارنا شروع کیا، جتنے خاندانوں کو مارا انہیں تو مار ڈالا، جنہیں چھوڑ دیا ان یہودیوں نے ہر ملک سے پناہ مانگی، ہر ایک سے پناہ مانگی، اپنے جہاز کو لے کر جاتے، کبھی کس ملک میں، کبھی کس ملک میں، کبھی کس ملک میں،
ہر جگہ ہندو ہے تو ہندو نے واپس لوٹا دیا، عیسائی ہے تو عیسائی نے لوٹا دیا، مسلمان ہے تو مسلمان نے لوٹا دیا۔ پھر یہ فلسطین پہنچے، فلسطین کے مسلمانوں کے سامنے جا کے گڑ گڑائے کہ مہربانی کرو، ہمیں کسی ملک نے قبول نہیں کیا، آپ مہربانی کرو، ہمیں انسانیت کے نظریے سے آپ سوچو، ہمیں کچھ عرصہ دے دو، ہم اپنی کسی جگہ پر اپنا ایک مقام منتخب کر کے یہاں سے چلے جائیں گے، بس تھوڑا وقت دے دو، ہمیں چھت دے دو، ہمیں پناہ دے دو۔ ہر جگہ سے جب انہیں پناہ نہ ملی، فلسطینی لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بیچارے مجبور ہیں، اسلام کسی کافر پر ظلم و جبر کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسلام اگر حکم دیتا ہے تو امن، اخلاق، حقوق العباد، حقوق اللہ، ان چیزوں کا حکم دیتا ہے، بھلے وہ مسلمان کے لیے ہو، بھلے وہ کافر کے لیے ہو۔ اب اگر ایک کافر آپ کے دروازے پر ضرورت مند ہے، ضرورت مند بن کر آیا ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کی ضرورت کو پورا کریں، اسلام یہ حکم دیتا ہے۔ اب وہ ان کے دروازے پر گئے، فلسطینیوں کے پاس گئے، جا کے ان سے کہا، اب مدد مانگی، ان لوگوں نے انہیں پناہ دے دی۔ اب یہ جتنے لوگ فلسطینیوں کی پناہ میں آئے، آہستہ آہستہ اپنی معیشت کو بحال کر لیا، اپنے کاروبار کو بحال کر لیا، اور پھر جیسے ہی ان کے پاس تھوڑی طاقت آئی تو ایک مرتبہ پھر جتنے بچے تھے انہی لوگوں نے ہی شرارت شروع کر دی، انہی لوگوں نے اسلام مخالفت میں کام شروع کر دیا۔ آج یہ ایک چھوٹا سا خطہ ہے، اور اسی چھوٹے سے خطے نے پوری مملکت اسلامی کو اس طریقے سے پریشان کر رکھا ہے کہ کوئی بھی ملک اس کے شر سے بچا ہوا نہیں، اس کی شرارت سے کوئی ملک بچا ہوا نہیں۔ یہ یہاں تک ہے کہ قبلہ اول مسجد اقصی کو اپنے قبضے میں کرنے کی ہر ممکن کوشش انہوں نے کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ اسلام کے ایک بڑے ہی زبردست سپہ سالار، بڑے زبردست بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے مسجد اقصی کو ان لوگوں سے بری کروایا۔ اس سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ عمر جاؤ مسجد اقصی کو آزاد کروا کے لاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے تو پیغام بھیجا کہ عمر سے کہو کہ کوئی اچھا لباس پہن کر جائے، صاف ستھرا ہو، ایسا لباس ہو کہ اگر کافر دیکھے تو اس پہ اس کا رعب پڑے۔ انہوں نے حکم پر وہ لباس پہنا، کچھ سفر کیا، اس کے بعد اس لباس کو اتار کر اپنا وہی لباس جو دوران حکومت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا، وہی دوبارہ پہن لیا۔ حکم تھا اس وجہ سے نیا لباس پہنا، اور جب حکم پورا ہو گیا اس وجہ سے نہیں انہوں نے اتارا کہ میں کیوں مانوں، بلکہ اس وجہ سے انہوں نے وہ لباس اتار کر دوسرا پہن لیا تاکہ یہود و نصارہ پر اس چیز کی اہمیت کا پتہ چلے یہود و نصارہ کو کہ مسلمان جس حد تک بھی اعلیٰ عہدے پر بیٹھ جائے وہ اپنی سادگی کو نہیں چھوڑتا، مسلمان جس حد تک بھی اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائے وہ اپنے آپ کو متکبر محسوس نہیں کرواتا۔ انہوں نے وہی لباس پہنا،
جب مسجد اقصی میں پہنچے تو یہودیوں کے جو بڑے راہب تھے انہوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصی کو آزاد کروانے کے لیے اکیلے آئے ہیں، ساتھ صرف ایک غلام ہے۔ ایک نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ عمر یہی ہے؟ دوسرے نے کہا کہ عمر کے کرتے کے پیوند گنو، گنتی کرو کہ عمر کے کرتے میں پیوند کتنے ہیں۔ گنتی کی گئی، 13 پیوند ملے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ عمر نہیں ہو سکتا۔ جواب ملا کہ کیوں؟ عمر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہنے لگے کہ عمر اگر مسجد اقصی کو آزاد کروانے کے لیے آتا ہے تو اس کے کرتے پر 14 پیوند ہونے چاہیے، اور آپ کے کرتے پر 13 پیوند ہیں، اس لیے ہم نہیں مانتے کہ آپ عمر ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے میں ایک بازو کے نیچے بغل میں چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا، بازو اوپر فرمایا اور فرمانے لگے کہ دیکھو یہ 14 پیوند پورے ہو گئے، مگر تمہیں کیسے پتا چلا کہ عمر جب آئے گا اس کے کرتے میں 14 پیوند ہوں گے؟ تو اس راہب نے جواب دیا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، ان کے شاگردوں میں سے، ان کے صحابہ میں سے جو مسجد اقصی کو آزاد کروانے آئے گا اس کے کرتے پر 14 پیوند ہوں گے۔ اس لیے ہم نے اس چیز کی گنتی کی۔ اب مسجد اقصی کا جو معاملہ ہے کہ مسجد اقصی تیری ہے یا میری ہے، کس کی ہے، مسلمان کی ہے، یہودی کی ہے، یہ بلا وجہ کی بحث لگتی ہے۔ اگر مسجد اقصی یہود و نصارہ کی ہوتی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مسجد اقصی کی طرف نہ بڑھتے۔ مسجد اقصی اگر یہود و نصارہ کی ہوتی تو سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی کی طرف جا کر مسجد اقصی اور فلسطین کو آزاد نہ کرواتے۔ اگر فلسطینی مسلمان نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مسجد اقصی اور مسجد اقصی والوں کے پاس نہ جاتے۔ اگر فلسطینی مسلمان نہ ہوتے تو کبھی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی فلسطینیوں کی چیخ و پکار پر انہیں بچانے نہ جاتے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال یاد آ گئی کہ جب ہلاکو خان نے جب حملہ کیا تھا بغداد پر تو اس نے حملہ اس طریقے سے کیا کہ کوئی گھر اس نے چھوڑا نہیں، کسی کو اس نے بخشا نہیں۔ اس وقت بھی مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کا ایک گروہ جس کے درمیان یہ بحث چل رہی تھی کہ یہ جو کعبہ ہے حلال ہے یا حرام ہے، کعبہ حلال ہے یا حرام ہے، اس بات پہ بحث چل رہی تھی۔ اب اس بات پہ ادھر بحث چل رہی ہے کہ کعبہ حلال ہے یا حرام ہے، اور دوسری طرف ہلاکو خان مسلمانوں کو قتل کرتا چلا جا رہا تھا، مسلمانوں کا خون بہا رہا تھا، اور دوسری طرف یہ بحث چل رہی تھی کہ کعبہ حلال ہے یا حرام ہے۔ آج بھی یہی کچھ دوبارہ چل رہا ہے کہ فلاں مسلمان ہے یا کافر ہے، فلاں کے پاس کیا ہے، فلاں کے پاس کیا نہیں ہے۔ ہمیں الجھا دیا تفرقہ بازیوں میں، ہمیں الجھا دیا اس چیز پہ
کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اس امام کی ماننی ہے، اس امام کی نہیں ماننی، تقلید کرنی ہے، تقلید نہیں کرنی، مسلمانوں میں فلاں کو مسلمان کہنا ہے، فلاں کو کافر کہنا ہے، مسلمانوں میں فلاں پر یہ فتویٰ لگانا ہے کہ تو خیرات کر سکتا ہے، فلاں پر فتویٰ نہیں لگانا، مسلمانوں کو ہی الجھا دیا کہ فلاں کام اسلام کے مطابق ہے یا بغیر اسلام کے ہے۔ ہم تو اپنی اتنی آپسی بحثوں میں ایسے پڑے ہیں کہ ہمیں آج علم ہی نہیں ہے کہ اقصی تیری ہے یا میری ہے، ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ مسجد اقصی کا تقدس کیا ہے۔ میں بچوں کی بات نہیں کرتا، نوجوانوں سے یہ سوال کریں کہ مسجد اقصی مسجد کے ساتھ ساتھ پہلے کیا تھی؟ یقین کریں کہ 95 شاید یہ بھی کم ہو، اس سے بھی زیادہ نوجوان نہیں، معذرت، مسلمان ہمارے پاکستان کے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مسجد اقصی قبلہ اول بھی تھا۔ مسجد اقصی کی طرف پہلے منہ کر کے ہم نماز بھی پڑھا کرتے تھے، ان کے علم میں ہی نہیں ہوگا۔ کل کی بات ہے، میں سوشل میڈیا پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا مسجد اقصی کو چھڑوانے کا واقعہ پڑھ رہا تھا۔ اس کے نیچے کسی کمنٹ کرنے والے نے یہ کمنٹ کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تو بڑا ظالم جابر بادشاہ تھا، نہ جانے کتنے مسلمانوں کو اس نے ختم کر دیا تھا، مسلمانوں کو ختم کر کے وہ یہود سے اقصی آزاد کروا رہا تھا۔ بھائی اسلامی تاریخ جب تک نہیں پڑھیں گے نا، ہمیں اس قسم کے ہی لوگ ملیں گے۔ ہم خود اپنے اکابرین کے دشمن بنے پھرتے ہیں۔ ہمیں اس چیز میں الجھا دیا کہ معاویہ سچا یا جھوٹا، ابو بکر سچا یا جھوٹا، عثمان سچا یا جھوٹا، عمر سچا یا جھوٹا، علی مشکل کشا ہے یا نہیں ہے، حسن حسین مشکل کشا ہے یا نہیں، سید و سادات کون ہیں، کسے سید کہا جاتا ہے، کسے سید نہیں کہا جاتا، کون سید کہلائے تو اس کے قدر کی جاتی ہے، کون سید کہلائے تو اسے نفرت کی جاتی ہے، کون اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، کون اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا۔ ہم مساجد میں علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ ہمارے مولوی میں عیب کون کون سا ہے، ہمارا مولوی کمی کوتاہی کہاں کہاں کرتا ہے، ہمارا مولوی ہنستا کتنے زور سے ہے اور کتنی آہستہ ہے، ہمارے مولوی نے مسجد کی صفائی کی یا نہیں کی۔ ہماری بحث یہ چلتی ہے، ہم مسجد میں صرف اس چیز کو نوٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، علم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مجھے 2-3 دن پہلے ایک محلے میں سے ہی کسی نے خبر دی کہ آپ نومینیٹ کر کے کسی کا نام ظاہر کر کے ممبر پہ کھڑے ہو کر اس کے ساتھ سخت رویہ استعمال کرتے ہیں، حدیثوں کا حوالہ دے دے کر اس کی بے عزتی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں جو بھی بات کرتا ہوں کسی کا نام لے کر نہیں کرتا، میں جو بھی بات کرتا ہوں یہ نہیں کہتا کہ فلاں نے یہ کر دیا۔ کہ اپنے گریبان میں کبھی جھانک کر دیکھا ہم نے کہ حقیقت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، اٹھاؤ قرآن و حدیث، جو الفاظ میں استعمال کرتا ہوں یا قرآن و حدیث میں سخت ہیں یا میری طرف سے سختی ہے۔ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شفیق ذات کوئی نہیں، انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ سخت الفاظ میں بات نہیں کی۔ میں دلیل دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک سخت الفاظ استعمال کیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازی یا وہ لوگ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے
کہ میں چند نوجوانوں کو جمع کروں، جنگل سے ایندھن اکٹھا کروں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں میں بلا وجہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، مرد نماز پڑھتے ہیں، جماعت کی نماز کو چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے ان گھروں کو آگ لگا دوں، مگر مجھے خیال ان کے بچوں اور ان کی عورتوں کا آ جاتا ہے، ان کے ضعفاء کا آ جاتا ہے۔ کیا یہ نرم الفاظ ہیں؟ رہی بات کہ میں سختی بہت زیادہ کرتا ہوں، مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ جو میں بات کرتا ہوں اس میں سختی بھی ہوتی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے، آپ قرآن پاک کو اٹھائیں، اللہ نے کتنی مرتبہ قرآن میں قتال کا حکم دیا۔ آپ احادیث کو اٹھائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ بات کرتے ہوئے آپ کا چہرہ کتنی مرتبہ سرخ ہوا، کتنی مرتبہ جلال میں آ گئے، منبر پر کھڑے ہو کر جب قرآن اور حدیث کی بات، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ منبر پہ کھڑے ہو کر سخت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مجھ سے قسم لے لیں کہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں اور منبر پہ کھڑے ہو کے بات کریں، اگر نرمی لہجے میں ہو تو میرا گریبان پکڑ لیجئے گا۔ سختی کیوں آتی ہے؟ اس وجہ سے سختی محسوس ہوتی ہے کہ ایک جرم جو میں کر چکا، مثال کے طور پہ میں نے کسی کی چوری کی ہے، چور بھی میں ہوں، کوئی آ کے مجھ سے سوال کرتا ہے کہ بھائی تو نے چوری کی، اب میں اپنے آپ کو سامنے نہیں لانا چاہتا، میں پہلے منع کر دوں گا کہ نہیں میں نے نہیں کی۔ دوبارہ کہا جائے گا کہ بھائی تو نے چوری کی، میں کہتا ہوں کہ نہیں بھائی میں نے نہیں کی، پھر سوال ہوتا ہے کہ بھائی تو نے چوری کی، تو میرا لہجہ اس سے بھی سخت، اس سے بھی زیادہ غصہ آ جائے گا۔ اور اگر چار لوگوں میں انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر یہ کہا جائے کہ چوری حرام ہے کیونکہ وہ جرم میرے اندر پایا جاتا ہے، میں کہوں گا کہ یار یہ تو مجھے نامینیٹ کرتا ہے، ایسا ہی ہے، میں کہوں گا یہ تو میری طرف اشارہ کرتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی، اسلام کے علم کو سیکھنے کے لیے اگر ہم مساجد میں جائیں نا، تو ہمیں یہ محسوس نہیں ہوگا کہ ہمارا مولوی اس میں کون کون سے عیب ہیں، یہ محسوس نہیں ہوگا کہ ہماری مسجد کی صفائی مولوی کی ذمہ داری ہے یا ہماری ذمہ داری ہے۔ شرط یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہو۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ امت محمدیہ کے ذمے کام کون کون سے ہیں۔ ہم ہاتھ کھڑے کر کے احتجاج کر دیتے ہیں کہ فلسطین کے مخالفت میں یہودیوں نے قتل و غارت منگائی، ہاتھ کھڑا کیا، احتجاج کر دیا، یہودیوں کے سامنے وہ تصاویر چلے گئی، بس یہ ہمارا کام پورا ہو گیا۔ پچھلے دنوں روہنگیا کے مسلمانوں میں اس حد تک تشدد مچایا گیا، قتل و غارت کی گئی، اس وقت روہنگیا کی جو وزیر اعظم تھی اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو قتل کرنا باعث ثواب ہے ہمارے مذہب میں، اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہاتھ کھڑے کیے، احتجاج کر دیا، ہمارا کام ختم ہو گیا جی، احتجاجی مظاہرہ کر لیا ہم نے۔ کس لیے کیا؟ ان لوگوں، وہ جو مسلمان ہیں نا، ان کی حمایت میں ہم نے احتجاج کیا۔ آج یہودیوں کی مخالفت اور فلسطینیوں کے حمایت کے لیے ہم احتجاجی مظاہرے کرتے پھرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ کے دور میں وہ جاسوس چھوڑا کرتے تھے ملک اور غیر ملک میں کہ جاؤ جا کے معلومات لو
کہ مسلمانوں کے خلاف کون کون سا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ ایک اندرون ملک کا جاسوس سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ سلطان فلاں جگہ ایک عالم دین آیا ہے، بڑی زبردست باتیں کرتا ہے، مگر ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، آپ کے پاس بیٹھے علماء کہتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جہاد سب سے بڑا یہ ہے کہ اپنے نفس کا جہاد ہے، اپنی خواہشوں کا جہاد ہے، اور یہ جو کٹنے مرنے کے لیے مسلمان جاتے ہیں یہ تو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، حقیقی جہاد تو یہ ہے کہ اپنے نفس اپنی خواہشات کو مارا جائے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ عالم دین صحیح ہے یا غلط ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا بھیس بدلا اور اس عالم کی تقریر سننے کے لیے وہاں پہنچے، تو اس نے یہی بات کی۔ سلطان نے پوچھا کہ فلسطین میں جو یہودی پروپیگنڈا چل رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسجد اقصی کو اپنے قبضے میں لیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ جو جواب دیا کہ اس کے لیے دعا کرو، اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اللہ نے مسلمانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے۔ اٹھاؤ قرآن مجید 518 کم و بیش آیات صرف جہاد فی سبیل اللہ کی ہیں۔ ہم نے قرآن تو اٹھانا نہیں، اور اگر قرآن اٹھا بھی لیا، غلطی سے وہ ترجمہ پڑھ بھی لیا، تو ہم کہتے ہیں کہ مولوی نے غلطی کی ہوگی، مولوی ہمیں بہکانا چاہتا ہے۔ مسجد اقصی میں یہودی حملہ کرتا ہے، عیسائی بچانے جائے گا؟ تو اس کا ثبوت بھی موجود ہے کہ یہودیوں پر جب حملہ کیا فلسطین نے، تو امریکہ نے فوراً اپنے جہاز روانہ کیے یہودیوں کی حمایت میں۔ امریکن عیسائی لوگ ہیں، انہوں نے ان کی مخالفت نہیں کی، بلکہ حمایت میں ان کے جہاز روانہ کر دیا کہ جاؤ اور جا کے فلسطین پر آگ برساؤ۔ امید ہے جو حضرات سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پرسوں جو اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے فلسطین پر حملہ کیا گیا، صرف وہاں پہ آگ ہی نظر آئی ہے، پورے کے پورے شہر میں صرف آگ نظر آئی ہے۔ ہم کس بحث میں ہیں کہ پتہ نہیں جہاد فرض ہے بھی یا نہیں؟ بھئی تو قرآن کیوں نہیں اٹھاتا؟ قرآن سے کیوں نہیں سوال کرتا؟ قرآن نے منع کیا ہے، باپ دادا منع کر کے گئے تھے کہ قرآن نہیں پڑھنا، علم دین حاصل نہیں کرنا۔ میں ایسے حضرات سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو اپنے بچے کو انجینئر، ڈاکٹر، پائلٹ اور نہ جانے کیا کیا بنانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ کسی MBBS ڈاکٹر کے پاس جا کے اس سے اسلام کے بارے میں سوال کریں اور مستند جواب لے کے دیں۔ اگر وہ جواب دے سکتا ہے تو وہ آپ کی آخرت بھی بنا رہا ہے اور اپنی آخرت بھی بنا رہا ہے، اور اگر وہ جواب نہیں دے سکتا تو وہ باپ کی آخرت بھی برباد کر رہا ہے، اپنی بھی آخرت برباد کر رہا ہے۔ 4 پیسوں کے پیچھے ہمیں لگا دیا گیا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ فلاں چیز فائدہ دیتی ہے، فلاں چیز نقصان دیتی ہے، فلاں چیز ترقی دیتی ہے اور فلاں چیز گرا دیتی ہے۔ آپ جائیے تھانوں میں، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تھانوں میں جا کے دیکھیے، بڑے بڑے الفاظ میں لکھا ہوتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ سب سے بڑا رشوت کا کاروبار ہمارے تھانوں میں چلتا ہے۔ آپ چلے جائیں عدالتوں میں، وہاں پہ لکھا گیا ہے کہ جھوٹی گواہی دینے والا ہم میں سے نہیں، اور سب سے زیادہ جھوٹی گواہی وہاں چلتی ہے۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ مسلمان کا شیوا نہیں، سب سے زیادہ جھوٹ ہماری عدالتوں میں بولا جاتا ہے۔ بتائیں
کہ جب ہمارا قاضی جھوٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کرے، جب ہماری عدالتوں میں جھوٹ بولا جائے، جب ہمارے قانون لاگو کرنے والے لوگ، قانون دان، غریب کے لیے الگ، درمیانہ قبیلے کے لیے الگ اور اونچے قبیلے کے لیے الگ قانون لاگو کریں، تو بتا کہ تیرے ساتھ انصاف بھی ہو رہا ہے؟ اور یہ کمی کس وجہ سے ہے کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو ترقی کرے گا، انجینئر بنے گا ترقی کرے گا، پائلٹ بنے گا ترقی کرے گا، وکیل بنے گا ترقی کرے گا، جج بنے گا ترقی کرے گا، اسلام سیکھے گا ڈوب جائے گا۔ میں نے ایسے بھی افراد دیکھے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو تو نے مدرسے میں داخل کر دیا، تو نے تو اس کی زندگی ہی برباد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس حد تک ہماری سوچیں گر چکی ہیں، کس حد تک ہم گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر قرآن حفظ کر لے گا تو ناکام ہو جائے گا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر دین سیکھ لے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ اگر آج ہمیں کوئی فتویٰ لینا ہو تو 90% لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے، 90% لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے، موبائل اٹھاتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ مسئلہ اس طریقے سے ہے، کس نے وہ فتویٰ دیا؟ مسلمان نے دیا، یہودی نے دیا، نصرانی نے دیا، عیسائی نے دیا، ہندو نے دیا، اس سے کوئی غرض نہیں، بس جواب مل گیا، بھلے وہ من پسند ہو۔ اگر پسند کا نہیں ہے تو پھر اگلا دیکھیں گے کہ اس سے آگے والے نے کیا جواب دیا، وہ بھی پسند کا نہیں تو اس سے اگلا دیکھیں گے۔ جب تک اپنی پسند کا فتویٰ نہیں آ جاتا ہم سرچ ہی کرتے رہتے ہیں، مولوی کے پاس نہیں جاتے کہ یہ تو ہمیں خراب کرے گا، امام گوگل لعنت اللہ علیہ کے پیچھے چلتے چلتے ہم نے اپنی زندگیوں کو برباد کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔